نظم کا تعارف۔ زیر بحث نظم میر حسن کی مثنوی سحر البیاں سے لی گئی ہے۔ مثنوی اصطلاح میں ایسی طویل نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر شعر کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوتے ہیں اور ہر شعر میں قافیہ بدل جاتا ہے۔ اس میں کوئی طویل قصہ یا کہانی بیان کی جاتی ہے۔ گویا جو کام نثر میں ناول سے لیا جاتا ہے وہی کام شاعری میں مصنوی سے لیا جاتا ہے۔ ہم اسے منظوم قصہ کہہ سکتے ہیں۔ مثنوی کی کہانی یہ ہے کہ ایک بادشاہ کے ہاں بہت منتوں مرادوں کے بعد بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام بے نظیر رکھا جاتا ہے۔ شاہی نجوم اس کی زندگی میں چند خطرات کی نشاندہی کرتے ہوئے اسے 12 سال تک محل میں رکھنے کی تجویز دیتے ہیں۔ 12ویں سال کی آخری رات بادشاہ سے حساب کتاب میں غلطی ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ شہزادہ بے نظیر پورے 12 سال کا ہو چکا ہے۔ حقیقت میں 12 سال مکمل ہونے میں ابھی ایک رات باقی ہوتی ہے۔ الغرض چاند کی 14ویں رات میں شہزادہ بے نظیر ضد کر کے چھت پر سو جاتا ہے۔ آدھی رات کو وہاں سے پری ماروخ کا گزر ہوتا ہے۔ وہ اسے دیکھ کر اس پر عاشق ہو جاتی ہے۔ وہ اسے اپنے ساتھ پرستان لے جاتی ہے اور وہاں اسے قید کر لیتی ہے۔ اس طرح یہ کہانی آگے بڑھتی ہے۔ نصاب میں دیے گئے ٹکڑے میں شہزادہ بے نظیر کے چھت پر سونے اور اس کے اغوا ہونے کا ذکر موجود ہے۔ نظارہ وہ شب تھی شب چودہ، پڑا جلوہ لیتا تھا ہر طرف ماہ، نظارے سے تھا اس کے دل کو سرور، عجب عالم نور کا تھا ظہور، عجب لطف تھا سیر مہتاب کا، کہ یہ تو کہ دریا تھا ماہتاب کا۔ لغت: قضائے راہ، بدقسمتی سے، جلوہ لینا، سچ دچ دکھانا۔ چاردہ 14ویں رات، چاند، ماہ چاند، سرور لطف، مزہ، عجب نرالہ عجیب و غریب، عالم نور چاندنی مراد ہے، ظہور ظاہر ہونا، ماہتاب چاند مراد شہزادہ۔ تشریح: زیر بحث نظم میر حسن کی مثنوی سحر البیاں سے لی گئی ہے۔ مثنوی اصطلاح میں ایسی طویل نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر شعر کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوتے ہیں اور ہر شعر میں قافیہ بدل جاتا ہے۔ اس میں کوئی طویل قصہ یا کہانی بیان کی جاتی ہے۔ گویا جو کام نثر میں ناول سے لیا جاتا ہے وہی کام شاعری میں مصنوی سے لیا جاتا ہے۔ ہم اسے منظم قصہ کہہ سکتے ہیں۔ مثنوی سحر البیاں کو اردو کی سب سے بہترین مثنوی ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ مثنوی کی یہ کہانی یہ ہے کہ ایک بادشاہ کے ہاں بہت منتوں مرادوں کے بعد بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام بے نظیر رکھا جاتا ہے۔ شاہی نجوم اس کی زندگی میں چند خطرات کی نشاندہی کرتے ہوئے اسے 12 سال تک محل میں رکھنے کی تجویز دیتے ہیں۔ 12 سال کی آخری رات بادشاہ سے حساب کتاب میں غلطی ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ شہزادہ بے نظیر پورے 12 سال کا ہو چکا ہے لیکن حقیقت میں 12 سال مکمل ہونے میں ابھی ایک رات باقی ہوتی ہے۔ الغرض چاند کی 14ویں رات میں شہزادہ بے نظیر ضد کر کے چھت پر سو جاتا ہے۔ آدھی رات کو وہاں سے پری ماروخ کا گزر ہوتا ہے۔ وہ اسے دیکھ کر اس پر عاشق ہو جاتی ہے۔ وہ اسے اپنے ساتھ پرستان لے جاتی ہے اور وہاں اسے قید کر لیتی ہے۔ اس طرح یہ کہانی آگے بڑھتی ہے۔ نصاب میں دیے گئے ٹکڑے میں شہزادہ بے نظیر چھت پر سونے اور اس کے اغوا ہونے کا ذکر موجود ہے۔ اس نشان میں مثنوی کی کہانی اس موضوع پر پہنچ چکی ہے کہ جب شہزادہ بے نظیر کو 12 سال کا ہونا تھا، اتفاق کی بات ہے کہ 12ویں سال کی آخری رات چاندنی رات تھی۔ بس بادشاہ یہ سوچ کر مطمئن ہو چکا تھا کہ شہزادہ بے نظیر پورے 12 سال کا ہو چکا ہے، اس لیے جب 14ویں رات کے نظارے نے شہزادے کے دل میں ہلچل مچائی تو اسے صرف اتنا کہا گیا کہ وہ 14ویں رات میں نکلنے سے گریز کرے، لیکن چاندنی رات کا نظارہ اس قدر دل فریب تھا کہ شہزادہ اپنے آپ کو روک نہ سکا۔ باہر ہر طرف چاندنی کا نور بچھا ہوا تھا جو شہزادے کے دل پر سحر طاری کر رہا تھا۔ آسمان پر چاند کا سفر بھی لطف دینے والا تھا جسے چھن چھن کر آنے والی چاندنی دریا کی طرف موج زن تھی۔